إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. آج ہماری یہ تفسیر القرآن کی 66 نمبر کلاس ہے اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ المؤمنون سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ المؤمنون یہ سورت جو ہمارا ایک سورتوں کا سلسلہ سورۃ یونس سے شروع ہوا ہے، یہ سورت وہاں سے جو ایک سورتوں کا انداز تھا مکی صورتوں کا، سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ رعد، سورۃ ابراہیم، سورۃ حجر، سورۃ نحل، سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف، سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، سورۃ انبیاء اور سورۃ حج. اور ابھی یہ سورۃ مومنون یہ اس گروپ کی ایک آخری سورت ہے. یہاں اس سورت کے بعد آگے جو ہے وہ ایک اور انداز سورتوں کا شروع ہوگا. اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ ایک مکی صورتیں ہیں اور ان مکی صورتوں کے درمیان میں اگرچہ مدنی صورت بھی موجود ہے لیکن ان کا اپنا ایک انداز یا اسلوب تھا کہ بڑی بڑی آیات کے ساتھ جو ہے سمجھانا، جبکہ اس سے آگے صورتوں کے الفاظ بھی اور ان کی رعنائی بھی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. سورۃ مومنون یہ سورت شاید اس سورت کی پہلی آیت میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ مومنون ہے. اور قرآن مجید میں جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر اس سورت کا شمار ہوتا ہے. سورۃ المؤمنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے. مؤمنون جو ایمان لائے ہیں کامیاب ہو گئے. یہاں پہ انداز کچھ ایسا ہے، اسلوب کچھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو اس انداز سے شروع کیا ہے جیسے اچانک ایک بات آتی ہے. قد افلح المؤمنون، پکی بات ہے، آغاز اس بات سے ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. یعنی ہوتا عموماً یہ ہے کہ پہلے صفات بیان کی جاتی ہیں یہ کرنے والے لوگ، اور جیسے سورۃ بقرہ کے شروع میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر آخر میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہاں پہ آغاز اس انداز سے ہے کہ تحقیق کامیاب ہو گئے، فلاح کو حاصل کر لیا المؤمنون ایمان والوں نے. اور یہاں پہ جو ورب استعمال ہوا ہے افلح، یاد رکھ لیں کہ ویسے عربی میں اکثر ورب جو فا سے شروع ہوتے ہیں ان کا معنی ہوتا ہے یعنی دو چیزوں کو پھاڑ کے نکلنا. افلح ویسے افلح کا معنی ہوتا ہے زمین میں ہل چلانا اور زمین کو یوں پھاڑنا. فاجرہ کسی چیز کا پھٹ جانا، اور ایسے ہی فالقہ جیسے صبح کا جو ہے وہ نکلنا. تو ان تمام کے فارقہ کا معنی بھی جو ہے وہ جدا ہونا. تو فالح کا معنی یہ ہے کہ جیسے زمین میں ایک دانہ ڈال کے زمین کو پھاڑ کے اور دانہ باہر نکلتا ہے، تو گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا، اپنے مقصد میں پورا ہو گیا. جو دانہ زمین میں اترنا جانا تھا اسی سے یہ فالح ہے. تو اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. یقیناً ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں کہ جی میں تو مومن ہوں. نہیں،
ایمان لانے کا مطلب یہ کہ دل سے تصدیق ہو، زبان سے اقرار ہو اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق ہو، یہ سارا کا سارا ایمان ہے۔ اور عمل سے جو تصدیق ہے اس کو ہم اسلام بھی کہتے ہیں۔ تو اب جب مومنون بولا جاتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ مومن ایک الگ گروپ ہے اور مسلم ایک الگ گروپ ہے۔ مومن اور مسلم ایک ہی ہیں، ہاں ان کا کچھ تھوڑا سا فرق ہے، وہ جا کے ہم سورۃ حجرات میں جانیں گے۔ لیکن یہاں پہ جہاں پہ صرف مسلم بولا جائے اس میں مومن بھی ہوتا ہے، اور جہاں پہ مومن بولا جائے اس میں مسلم بھی شامل ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کا مطلب ہے دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل سے اس کی تصدیق۔ اب عمل سے جو تصدیق ہے وہ اس کو اسلام بھی بولا جاتا ہے ظاہری طور پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جبریل میں پوچھا گیا تھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادیں بتائیں، اور ایمان کی جو ہے ایمان باللہ و ملائکہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ چیزیں بیان کی۔ یہ تمام چیزیں تبھی پوری ہوتی ہیں جب اسلام ظاہری طور پہ آتا ہے، تو دونوں نتیجتاً ایک ہی چیز ہے، اسلام اور ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے، وہ ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خاشعون ہیں، خشوع کرنے والے ہیں، یعنی اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں، اپنی نمازوں میں دلی طور پہ۔ اصل میں خشع کا معنی ہے ڈرنا، اور یہ خشوع عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جب انسان کسی بڑے سے ڈر رہا ہوتا ہے، بڑے کسی کی دہشت سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے خشع۔ انسان اس کے آگے عاجزی کرتا ہے، بالکل انکساری کرتا ہے۔ تو نماز میں خشوع کا مطلب کیا ہے کہ نماز خالص اللہ کے لیے جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے، اور اس نماز میں کسی طرح کا انسان اپنے آپ کو عمدن خیالات سے بچانے کی کوشش کرے۔ انسان نماز یقیناً اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کرے کہ جیسے یہ زندگی کی آخری نماز ہے اور شاید اس کے بعد مجھے کوئی اور نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، تو اسے کہتے ہیں نماز میں خشوع پیدا کرنا۔ خشوع پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں نماز کے اندر، کن چیزوں سے خشوع پیدا ہوتا ہے؟ نمبر 1، انسان کو پتہ ہونا چاہیے میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں۔ پیچھے سورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ لوگوں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، وجہ سبب علت یہ ہے تاکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کیا تم کہہ رہے ہو۔ تو وہ جو جاننا ہے یہ خشوع کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے جو وہ پڑھ رہا ہے، اس کا ترجمہ اسے آنا چاہیے۔ یہ چیز بنیادی ہے انسان کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے۔ دوسری چیز انسان کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ چیز ہے کہ انسان جو نماز میں قرات کرتا ہے، نماز میں سورۃ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، یہ چینج کر کر کے پڑھے۔ جتنا قرآن مجید کو زیادہ پڑھے گا، جتنا قرآن مجید کو ڈیفرنٹ جگہوں سے پڑھے گا، اتنا اس کے اندر نماز میں دھیان زیادہ پیدا ہوگا۔ بعض لوگوں سے جیسے سننے میں ملتا ہے کہ ساری زندگی، ساری نمازیں، ساری رکعتیں ایک ہی صورت پہ چل رہی ہیں، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد۔ ہاں نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جس کو کمال کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ انسان کو اور بھی قرآن مجید یاد کرنا چاہیے تاکہ باقی جگہوں سے بھی وہ قرآن مجید نماز میں پڑھتا رہے۔ اسی طرح نماز کے خشوع میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان رکوع اور سجدے کی دعائیں جو موقع کی ہیں ان کو چینج کر کر کے پڑھے۔ مثال کے طور پہ اب ہمارے سامنے دعائے استفتاح جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، بس ہمیشہ یہی پڑھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی دوسری دعا بھی پڑھ لیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب،
اللہم نقنی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اسی طرح اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں استفتاح میں دعائیں آئی ہیں، ان کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ام العبادات ہے، جو باقی تمام عبادات کا مجموعہ اس کے اندر ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور اسلام کا اظہار ہماری نماز سے ہے، اور نماز کو ہم کوئی پرواہ ہی نہیں دیتے، جیسے یہ عمل ہمارا کوئی خاص عمل ہے ہی نہیں ہے، یہ ایک اضافی عمل ہے جس کو ہم پورا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کو نماز کو سیکھنا اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ اب رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی، یہ ہمیشہ یہی پڑھ رہے ہیں۔ کبھی ہم یہ بھی دعا پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، رکوع میں بھی یہی پڑھتے ہیں، سجدے میں بھی یہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، یہ بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، یا کئی لوگ یہ بھی نہیں پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد۔ اسی طرح دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن، یعنی اس طرح کی ابھی بہت سی دعائیں اور بھی ہیں، ان کو آپ لمبی لمبی دعائیں بھی ہیں وہ بھی اس موقع پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کر کے جو انسان اس میں تنوع پیدا کرتا ہے نماز میں، اس کو دھیان رہے گا میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر ہم نماز ایک ہی دعا پہ ایک ہی صورت میں پڑھ رہے ہیں، یہ مین وجہ ہے ہماری نماز میں توجہ نہ ہونے کی، اس لیے کہ ہم ایک روبوٹ کی طرح بن جاتے ہیں، یہ بس جیسے بٹن کلک کر دیا اور اللہ اکبر سے شروع ہو گئے، اور جیسے ہی سلام پھیرا اب نہ ہوش آ گئی ہے اور دنیا میں داخل ہو گئے۔ تو اگر یہ دعائیں ساری یاد کی جائیں اور نماز میں ترجمہ اس کا یاد کیا جائے، تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ دیکھیں، میں اور آپ اپنی مصیبتوں کے لیے اپنی مشکلات کو دور کرنے کی کتنی کوششیں کرتے ہیں کہ ہم اپنی مشکلات کو دور کریں۔ اگر ہمیں گھریلو طور پہ مشکل ہے، اس کے لیے پریشان ہے، مالی طور پہ مشکل ہے، اس کے لیے پریشان ہے، کوئی نہ کوئی اسباب اور دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس ایک بہانہ موجود ہے کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنتا ہے، ہم نے بڑی دعائیں کر لی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ لائن ہمیں دی ہے، ڈائریکٹ لائن، اور یہ کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہ بات اتنی آسان نہیں ہے، لیکن جو لوگ خشوع کرتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو ڈرتے ہیں نا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کی قسم، رب سے مانگے، جو مانگنے کا طریقہ ہے تو دنیا کی ہر مصیبت اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور پوری کرتا ہے۔ لیکن نماز تو وہ پڑھیں جو نماز پڑھنے کا حق ہے، جو نماز کا طریقہ ہے۔ صرف ایک روبوٹ کی طرح جو ہے وہ 4 رکعتیں پوری کر لی جاتی ہیں، 2 رکعتیں پوری کر لی جاتی ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہوتا نماز کے بعد کیا اس میں پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے، لوگ یہ بتاتے ہیں، یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوا ہے اور پڑھ رہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پھر درود شریف، سلام کا ٹائم آیا، او یاد ہے وہ تو میں تو کھڑا ہوں۔ کبھی اللہ اکبر کہہ کے التحیات میں بیٹھا ہوا ہے اور پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رکوع کا ٹائم آیا، او یاد آیا میں تو التحیات میں بیٹھا ہوا۔ یہاں تک ہماری غلطیاں پہنچ گئی۔ تو یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نماز کو ہم اہتمام نہیں دے رہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے سورت کی اس بات سے کہ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے، یہ پکی بات ہے۔ اور افلح فعل ماضی استعمال کیا ہے،
پاسٹ گزشتہ زمانے کے، یعنی گویا کہ یہ کام ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اتنی پکی بات یہ نہیں ہے کہ نماز جو پڑھیں گے وہ کامیاب ہوں گے، مستقبل میں نہیں بولا، بلکہ اس کو ورب بھی پاسٹ اور ماضی کا استعمال کیا ہے اس بات کو پکا کرنے کے لیے کہ یقیناً یہ پکی بات ہے وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر نمازوں میں خشوع نہیں پیدا ہو رہا، اس کے ساتھ ایک دوسرا کام میں نے جو ابھی خشوع کے اسباب بتائے ہیں جن سے خشوع پیدا ہوتا ہے، نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، قرآن مجید تھوڑا سا زیادہ یاد ہونا چاہیے، ڈیفرنٹ جگہوں سے پڑھیں، جو دعائیں ہیں نماز کی وہ بھی ہمیں ایک سے زیادہ دعائیں یاد ہونی چاہیے تاکہ مختلف ٹائم پہ ہم مختلف دعا جو ہے وہ پڑھتے رہیں تو نماز میں ایک تازگی آئے گی۔ اسی طرح نماز کے جو متعلقات ہیں، نماز کے متعلقات کیا ہیں؟ یعنی نماز سے پہلے تھوڑا سا اگر کوئی بندہ ٹائم مثال کے طور پہ پتہ ہے کہ اتنے بجے جا کے جماعت کھڑی ہونی ہے اور وہ اس جماعت سے 10 منٹ پہلے مسجد میں پہنچتا ہے، تو نماز کے لیے انتظار میں بیٹھنا اور نماز شروع کرنے سے پہلے چند ایک دو رکعتیں نفل یا مسجد میں داخل ہوئے مسجد کے 2 نفل یا اس سے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ اس نماز کے خشوع میں اضافہ کرتی ہیں۔ یاد رکھ لیں، کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ ٹائم تھوڑے میں یکدم دوڑ لگا کے پہلے 4 سنتیں پڑھیں پھر 4 فرض پڑھیں، اگر آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے ڈائریکٹ فرض پڑھ لیں لیکن ان کو ٹائم پورا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنی قدر اعمال کے حسن کی ہے، احسن اعمال کی ہے، اتنی اہمیت اعمال کے مقدار کی نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کا حسن مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق مومن کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت وہ لوگ جو لغویات سے، جو لغو باتوں سے، جن سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے اجتناب کرتے ہیں، ان سے جو ہے اعراض کرتے ہیں، ان سے دور ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، بری بات ہے، بری مجلس ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ انسان ہر جگہ پہ کہے کہ میں ہر جگہ پہ اپنی ٹانگ اڑا کے سیدھا جو ہے وہ کر دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر جگہ پہ انسان کہے کہ میں دنیا کو مروڑ کے یوں سیدھا کر دوں گا، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی یہ نشانی ہے کہ جن باتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ان سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ان سے اعراض کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کسی پبلک سروس میں سفر کر رہے ہیں، 2 لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں، آپ بلا وجہ ایک بندے کی سائیڈ لے کے ان کے اندر بحث میں شامل ہو جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک خامد اور بیوی کا آپس میں معاملہ ہے، دوسرا بندہ ٹھیک ہے اصلاح کرنے، لیکن ہر جگہ پہ آپ دوسری جگہوں پہ ٹانگ اڑائیں، یہ کریں وہ کریں۔ اسی طرح میں نصیحت کرتا ہوں اپنی ان خواتین بہنوں کو بھی کہ ہم بعض دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ حامد کی ہر ایک بات کو 100% ہم عالم الغیب بن جائیں اور ہر چیز کا ہمیں پورا کا پورا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ مشکل بھی ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ اس کے نتائج اچھے نہیں بھی نکلتے ہیں۔ اس لیے انسان کو جہاں تک اس کا تعلق ہے اپنا زندگی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ، وہاں تک رہیں، اس کے آگے اللہ کے سپرد کریں کہ اللہ ہے، اللہ نگہبان ہے،
اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جو لوگ لغویات سے، بری مجالس سے، برے دوستوں سے، بری باتوں سے، بری جگہوں سے اعراض کرتے ہیں۔ آج کل بچوں میں نا جوک سنانا، ہنسانے کے لیے باتیں کرنا، یہ عام سی بات سمجھ جاتی ہے، کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کو زیادہ اچھا کرنا ہے نا تو انہیں یہ بتائیں کہ جو مذاق کے لیے جھوٹ بولا جائے نا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے تیسری صفت بیان فرمائی والذین هم للزکاة فاعلون، تیسری صفت ایمان والوں کی جو کامیاب ہونے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اب اس میں یہ صورت مکی صورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں زکوٰۃ کی وہ تفاصیل، وہ نصاب مقرر ہونا وہ اس انداز سے نہیں تھا۔ تو یہاں اس زکوٰۃ سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں ادا کرنے والے، اگرچہ وہ آگے چل کے اگلے دور میں آ کے اس زکوٰۃ کی تفاصیل بھی آ گئی کہ اتنے نصاب پہ اتنی زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے کامیابی کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں۔ اور اس سے اگلی بات، اگلی صفت فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی جنسیت کی حفاظت کرتے ہیں، جنسی خواہشات کو کنٹرول میں رکھ کے جو ہے زندگی گزارتے ہیں، الا مگر علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اس کے کہ انسان بیوی کے ساتھ کر سکتا ہے، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، مطلب ان کی باندیاں، ان کی لونڈیاں جو اسلام میں پہلے جائز تھیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہاں پہ جائز ہے، یہاں انسان اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہے، یہاں پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، جو اس دو جگہوں کے علاوہ کہیں بھی کوئی انسان کچھ بھی اپنی شرمگاہ کے بارے میں کچھ بھی کرے گا، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، فرمایا اس کے علاوہ کوئی بھی کہیں کرے گا تو یقیناً وہ بندہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ ہوں گے جو تجاوز کرنے والے ہوں گے۔ اسلام کے اندر مرد اور عورت کا تعلق صرف دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، اور وہ ہے خامد بیوی کی صورت میں، یا کسی مرد کے پاس وہ اسلام میں جو شروع میں ایک جائز طریقہ تھا کہ اگر مسلمان کسی جگہ پہ جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور کافروں کی طرف سے وہ عورتیں جو جنگ میں باقاعدہ فوجی بن کے اسلحہ لے کے فوجیوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ میں شامل ہوتی ہیں، چاہے وہ پیچھے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے، ان کو اسلحہ دینے کے لیے، ان کے زخمیوں کو مرہم پٹی کرنے کے لیے، جو فوج میں باقاعدہ شامل ہو کے آتے ہیں کافروں کی طرف سے، وہ اگر مسلمانوں کے قیدی ہو جائیں تو ان قیدی مردوں کو اور عورتوں کو اسلام غلام بنا لیتا ہے، اور ان کی حقوق الگ سے اسلام نے بیان کیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ان کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ وہ عورت، وہ باندی اگر کسی ایک مرد کے حصے میں آ جائے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے دوسرے مال کی طرح، تو جس مرد کے حصے میں کوئی عورت آ جائے اگر اس کو آزاد کر دیتا ہے تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر اس کو اپنے پاس بطور خدمت کے رکھتا ہے تو خامد بیوی والے تعلقات اس کے ساتھ جائز ہیں، اور اس کا وہ اسے مل جانا ہی اس کے لیے جواز ہوتا ہے۔ اب خامد بیوی میں کیا ہوتا ہے؟ صرف ایجاب و قبول، یہ اتنے حق مہر میں تجھے قبول ہے، بس اتنی سا کام ہوتا ہے۔ اب وہاں پر دیا جاتا ہے مال غنیمت میں، یہ تجھے دیا، تو نے لے لیا، ہاں لے لیا۔ اب یہی چیز اس کے لیے جو ہے
وہ اس کے جواز کی دلیل ہوتی ہے۔ وہ بندہ جس کے ہاتھ میں وہ باندی ہے، جس کے ہاتھ میں وہ لونڈی ہے، وہ اپنے پاس ہوتے ہوئے کسی کو نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ کسی اور کو دینا چاہے تو عورت اگر طلاق لیتی ہے تو اس میں باقاعدہ ایک حق مہر ہے، اور عورت اگر طلاق لیتی ہے تو اپنا حق مہر خلے کے طور پہ واپس لینے کا حق رکھتی ہے۔ طلاق اور نکاح کی ایک الگ کیٹیگری ہے۔ اسی طرح اس باندی میں وہ آدمی بطور قیمت لے کے اس عورت کو آگے دے سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ وہ عورت اس سے پریگننٹ اور حاملہ نہ ہوئی ہو۔ اگر وہ حاملہ ہو گئی تو اب اس کو آگے کسی کو نہیں دے سکتا، ممکن ہی جائز ہی نہیں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اسے ابھی آزاد کر دے، یا اسے جو ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ اسے ام ولد کہا جاتا ہے۔ اسے ام ولد یعنی بچہ پیدا ہو گیا تو اب وہ اس کے لیے ام ولد ہے، وہ اس آدمی کے فوت ہونے کے بعد خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ نہ اس کو آگے کسی اور کو بیچ سکتا ہے، نہ کسی کو دے سکتا ہے، اپنے پاس اسے جو ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ یہ احکامات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں۔ میں نے خلاصے کے طور پہ اس بادیوں کے احکامات دہرا دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف دو چیزیں یہاں پہ آپ بیان فرمائی ہیں کہ خامد اور بیوی کے تعلقات صرف اور صرف ان دو صورتوں کے علاوہ کہیں جائز نہیں ہے۔ لہٰذا تیسری شق نکالنا کہ اسلام کے اندر ایک تیسری چیز بھی ہے، اور وہ ہے متع کا ایک شادی۔ متع جو ہے ایک ٹمپریری طور پہ جو ہے وہ ایک شادی ہوتی ہے، 1 گھنٹے کے لیے، 10 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، جو ٹائم مقرر ہو، اور اس ٹائم مقرر ہونے کے بعد وہ شادی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی عدت نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ یہ پہلے جائز تھا نکاح متعہ، اور پھر اس کو اسلام میں حرام کر دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حدیث میں بیان فرمایا تھا کہ اب یہ قیامت کے دن تک حرام ہے۔ اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 چیزیں بیان فرمائی، الا علی ازواجہم، پیچھے نفی کی اور پھر الا کے ساتھ استثناء کر کے 2 چیزیں ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك۔ ان 2 کے علاوہ جو کچھ کرے گا تو وہ انسان زیادتی کرنے والا ہوگا۔ ایمان والوں کی صفات چل رہی ہیں، پہلی نماز میں خشوع، دوسری لغویات سے اجتناب، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور چوتھا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور 5ویں آگے شروع ہوتی ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ ایمان والے وہ کامیاب ہو گئے، والذین ہم لاماناتہم، جو اپنی امانتوں میں امانتیں، اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ راعون کا معنی رعایت کرنے والے، حفاظت کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان والے بھی کامیاب ہو گئے اگر کسی کے پاس کوئی بھی امانت، دیکھیں ایک وہ بھی امانت ہے جو کسی نے مال دیا ہے کہ یہ میرا زیور ہے، یہ میرا پیسہ ہے، آپ بطور امانت کے رکھ لیں، ٹائم آنے پہ میں آپ سے وصول کر لوں گا، یہ بھی امانت ہے۔ اسی طرح یہ بھی امانت ہے کہ انسان کسی کے ہاں جاب کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ٹائم پیریڈ مقرر ہے، اتنا ٹائم میں نے تجھے دینا ہے، اتنا ٹائم جو ہے وہ میں نے نہیں دینا ہے، یہ بھی ایک امانت وقت ہے جس کو پورا کرنا ہے۔ جو اس کے ساتھ عہد پورا کیا ہے، یہ نہیں کہ انسان کوشش کرے کہ سیلری تو میں پوری لوں، اپنی طرف سے حق پورا لے لوں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو وہاں بہانے کیا جائے، یہ پورا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پہ قرآن مجید میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، مطففین کے لیے ہلاکت ہے۔ جب لینے کے لیے تو کہتے ہیں ہمیں پورا دو، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو وہاں کم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، راعون کا لفظ رعایت سے ہے، اہتمام سے ہے، حفاظت سے ہے۔ اسی طرح یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی انسان اپنے کوئی راز کی بات آپ کو بتا دیتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک امانت ہے۔
اسی طرح کسی انسان کا عیب آپ کو پتہ چل گیا ہے، وہ بھی اس کی امانت ہے، جا کے اس اکیلے کو بتا دو. لیکن یہ ہے کہ دوسروں کی باتیں جا کے دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کی باتیں لے کے تیسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ چغلی ہے، یہ جو ہے غیبت ہے، یہ نمیمہ ہے. ان چیزوں سے بچنا ہے. ان چیزوں سے بچنے کا نام بھی امانت پوری کرنا ہے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو بھی عہد کرتے ہیں، جو بھی کسی سے بات کرے اس کو جو ہے وہ پورا کرے. اور اگلی صفت بیان فرمائی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا، یہاں پہ ایمان والوں کی صفات ختم ہوتی ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی لوگ ہیں وارث بننے والے اور یہی لوگ ہیں فردوس کے مالک بننے والے جس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہ جو درمیان میں صفات آئی ہیں، ان صفات میں آخری آیت ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور پہلی آیت تھی الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یعنی صفات کا آغاز جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور صفات کا اینڈ والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلی آیت نماز کے اندر کی حفاظت کرتی ہے اور دوسری آیت نماز کے باہر کی حفاظت کرتی ہے. کیا مطلب ہے؟ پہلی آیت جو صفات میں ہے والذین هم فی صلاۃ، جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، نماز کے اندر ڈرتے ہیں، نماز کے اندر رب کے لیے خالص کرتے ہیں، یہ پہلی صفت ہے. اور آخری صفت باہر کی ہے، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے، نماز کو اہتمام دینا ہے، نماز کو وقت دینا ہے، نماز کے لیے کوشش کرنی ہے، چھوٹے سے کام کی وجہ سے نماز آگے پیچھے نہیں کرنی ہے. یہ ہے نمازوں کی حفاظت، ان کے فوت ہونے سے انہیں بچانا، ان کے قضا ہونے سے انہیں بچانا، ان کے ٹائم ضائع ہونے سے ان کو پورا ٹائم دینا، یہ نمازوں کی حفاظت. گویا کہ ان 9 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان کی ہیں، پہلی صفت نماز میں خشوع والے، دوسری صفت لغویات سے بچنے والے، تیسری صفت زکوٰۃ کے ادا کرنے والے، اور چوتھی صفت ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. اور ایسے ہی آگے پھر 5ویں صفت ہے جو امانتوں اور وعدوں کو پورا کرنے والے، اور 6ٹھی صفت پھر آ رہی ہے نمازوں کی حفاظت کرنے والے. تو اس 6 اور پہلے نمبر پہ درمیان میں 5 صفتیں الگ ہیں، لیکن نماز کی ظاہری طور پہ بھی اور نماز کی باطنی طور پہ بھی حفاظت پوری کریں گے تو تب کامیابی ملے گی. اگر نماز صرف اور صرف ایک ٹائم پاس ہے، ایک عادت پوری کرنی، دیکھیں ہمیں نماز پڑھ کے نا نماز کی عادت ہو گئی ہے. سوچیں ذرا کبھی کہ جو انسان روزانہ جاتا ہے کسی جگہ پہ، ایک دن نہیں جاتا ہے نا تو اس کو بے چینی سی ہو جاتی ہے کہ میں آج نہیں گیا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اب نماز پڑھ کے ہماری ایک عادت بن چکی ہے، تو اس عادت میں کبھی کبھی رہ جائے تو وہ پریشانی ہمیں بطور عادت کے ہو رہی ہے، جبکہ ہمیں پریشانی بطور عبادت کے ہونی چاہیے. رب سے ڈرتے ہوئے ہماری نماز نہ رہ جائے، ہماری نماز نہ رہ جائے. انسان گھر سے نکلتے وقت ٹائم کو مینج کرے، پہنچتے وقت ٹائم کو مینج کرے. اگر کسی نے گاڑی پہ سفر کرنا ہے تو اس کا اپنے شہر سے نکلنے سے پہلے اس کا فیول چیک کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس میں کتنا بیٹھنے سے پہلے اس کا فیول پورا ہے، اس کا پانی پورا ہے، اس کے ٹائر ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ایک اہتمام کے اندر اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر راستے میں نماز آ جاتی تو وہ ہم نے کیسے پڑھنی ہے. پانی نہیں ملے گا تو تیمم کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے.
اگر کسی اوپن جگہ پہ نماز پڑھنی پڑ گئی تو کیسے پڑھنی ہے؟ یعنی ایک اہتمام، ایک اس کے لیے ایکسٹرا کوشش. اگر کسی نے سردیوں میں سفر کرنا ہے، کیا وہ کوشش نہیں کرے گا میرے اوپر کوئی جیکٹ ہونی چاہیے، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو مجھے سردی سے بچا لے؟ تو اس کا معنی ہے انسان اپنی حفاظت کر رہا ہے. تو نماز کی حفاظت کرنی ہے کہ جہاں خدشہ ہے نا کہ نماز رہ سکتی ہے، وہاں اس خدشے کی پہلے سے انتظام کر لیا جائے. یہ مطلب ہے نمازوں کی حفاظت کرنے والے. اچھا، اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا تو صلات کا لفظ مفرد استعمال ہوا، فی صلاتہم. ویسے تو صلات میں ساری نمازیں آئی جاتی ہیں، لیکن ایک بندہ جب نماز میں اندرونی طور پہ داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس کی نماز اسی بندے کی ہوتی ہے. اور والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں پہ یہاں صلوات اس کو کر دیا، صلات کو صلواتہم کر دیا، کہ انسان کو جب نماز کی حفاظت کرنی ہے نا تو وہ اس نماز کے اندر جیسا نہیں ہے یہ جیسے اس کو بہت ساری چیزوں کو مینج کرنا ہے، بہت ساری نمازوں کو حفاظت کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا اس میں فرق ہے. اور دونوں جگہوں پہ بلکہ یہاں ساری صفات کو ہم ضمیر لا کے اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں نا، والذین ہم، الذین ہم، ان کے اندر عام جملوں سے الذین یحافظون علی صلاتہم، یعنی یہ ایک سیدھا جملہ ہے. الذین یحافظون علی صلاتہم یہ اصل بنتا ہے عربی کا جملہ. جب اس کلام میں آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے نا تو اس میں دو چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، ایک تو الفاظ کی زیادتی اور ایک کلام میں تقدیم اور تاخیر. کلام میں زیادتی کثرت المبانی تدل علی زیادت المعانی، اور ایسے ہی تقدیم محق و تاخیر یفید الحصر. جب آپ کسی چیز کو بعد میں آنا ہے، آپ اس کو پہلے اٹھا کے لے کے آ جاتے ہیں تو اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے. اگر وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم نے ایک مثال دیکھی تھی نا، پنجابی میں کہتے ہیں نا کسی کو یا اردو میں کہ پتہ لگ جائے گا، پتہ لگ جائے گا. اور اگر اس کو یہ کر لیا جائے کہ لگ پتہ جائے گا، ذرا کلام میں فرق تو ہے نا، پتہ لگ جائے گا اور لگ پتہ جائے گا، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں فرق ہے. تو والذین هم علی صلواتہم یحافظون، تو یہ وہ صفات ہیں کامیابی کی. ایک بندہ بزنس کر رہا ہے، اس میں بھی امانت اور عہد و وفا اس کے لیے انہی چیزوں میں آ گیا. ایک انسان گھرانے میں رہتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت وہ اس میں پوری آ گئی. والذین هم عن اللغو معرضون، بری باتوں سے، غیبت سے، بری باتوں سے اجتناب. والذین هم لزکاتہم فاعلون، مالی عبادات کا صحیح ادائیگی. والذین هم فی صلاتہم خاشعون. اگر ان آیات پہ غور کریں تو یہ پورا کا پورا اسلام ان آیات میں سمویا گیا ہے. وہ جو ایمان ہے، اب یہاں پہ ایک بات جو میں نے پہلے بتائی ہے اس کو دوبارہ سے کرنا چاہوں گا کہ ایمان، ہم کہتے ہیں کہ ایمان وہ ہے جس کا عموماً جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، کہ دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. ظاہری طور پہ چیزیں ہوتی ہیں نہیں، جو یہ اعمال ہوتے ہیں نا اس کا تعلق بھی انسان کے ایمان سے ہوتا ہے. اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. پھر کون سے مومن؟ آگے جو لوگ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ آخرت پہ، تقدیر پہ ایمان لاتے ہیں. نہیں، جو نمازیں پوری کرتے ہیں، جو لغویات سے بچتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے وعدوں کی اور امانتوں کو پورا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان ایمان میں داخل ہو گئی. تو ایمان اور اسلام وہ ایک چیز ہے، اس کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور اس کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو ایمان میں یقین جانیے اگر یہ صفات، صرف باقی سارا اسلام ایک سائڈ پر رہنے دیجئے گا اور سورۃ مومنون کی پہلی یہ آیات اپنے اوپر پورے کرنے کی کوشش کریں تو زندگی میں کامیابی. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید برحق ہے،
کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ان 6 صفات پہ یا ان 5 صفات پہ صحیح طرح عمل کیا ہے اور پھر کہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ 5 صفات کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون. اب 6ٹھی صفت جو نماز کی حفاظت ہے یہ اور پہلی صفت کو ایک ہی شمار کر لیا جائے تو 5 بن جاتی ہیں. اگر نماز کی حفاظت کو الگ سے کیا جائے تو 6 ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون. یہی لوگ ہیں وارث بننے والے. کس چیز کے وارث بننے والے؟ کون سی چیز ہے؟ الذین یرثون الفردوس. جو جنت فردوس کے وارث بنیں گے، جو جنت فردوس کے مالک بنیں گے. ہم فیہا خالدون. وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اس سورت کا آغاز تھا، یہ اس سورت کی ابتدا تھی. اب سورت کی ابتدا بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ انسان کو کہتا ہے کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے جب تجھے کامیابی کا راستہ بتا دیا ہے تو ذرا دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیسے کیا ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے انسان کو ایک مٹی کے اس جوہر سے، مٹی کے اس خلاصہ سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. اب یہاں پہ اس کے 2 مفہوم ہیں. سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کا نچوڑ. تو مٹی کی اصلیت سے کوئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. اب اس کے 2 معنی. ایک تو آدم علیہ السلام کی ابتدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے کی. اسی طرح جو انسان عام پیدا ہوتا ہے، جو وہ خوراک کھاتا ہے، وہ پہلے مٹی میں اگتی ہے، وہاں سے آئی ہوتی ہے، وہاں سے کھیتی بنتی ہے، وہاں سے انسان وہ لقمہ جو انسان ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈال رہا ہوتا ہے وہ کتنی چیزوں سے پیچھے بن کے آیا ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزوں کی مین بنیاد وہ مٹی ہوتی ہے جہاں سے وہ چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلالہ، اس خلاصے سے، اس نچوڑ سے. ایک جو انسان کے سامنے میڈیسن کی صورت میں ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ آتی ہے، اس ٹیبلٹ کے اندر کتنی چیزوں کا نچوڑ اور کتنی چیزوں کے عناصر شامل کیے گئے ہوتے ہیں. کتنی چیزوں کے اندر سے ان کی اصلیت، وہ طاقت جو ہے وہ نکال کے اس کے اندر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور وہ ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ ایک سائڈ پہ کھا رہا ہے، دوسرے سائڈ پہ ایک پوری پلیٹ بھر جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے. تو وہ جو پلیٹ کا اثر ہے وہ اتنا نہیں ہو رہا ہوتا جتنا اس ایک ٹیبلٹ کا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سلالہ ہے، یہ خلاصہ ہے، یہ بہت ساری چیزوں کا اس کے اندر جو ہے وہ ایک نچوڑ نکلا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس سے بنایا ہے، اس مٹی سے جو اس کی غذا کے نکل کے آئی تھی اس سے انسان کو بنایا. ثم جعلناہ نطفۃ. پھر اس انسان کو نطفے کی صورت میں بنا کر ہم نے فی قرار مکین، پھر ہم نے اس نطفے کو بنا کے ایک محفوظ جگہ پہ، فی قرار مکین، مکین ایک رہنے کی محفوظ جگہ، وہاں پہ اس انسان کے ایک نطفے کو وہاں پہ ماں کے رحم میں ٹھہرایا جاتا ہے. اور پھر اس ماں کے اس رحم میں جانے کے بعد ثم خلقنا النطفۃ علقۃ. پھر یہ جو نطفہ ہوتا ہے انسان کا، یہ جمع ہوا خون بنتا ہے. اچھا، ویسے اگر غور کیا جائے تو انسان پہلے ایک نطفے کی صورت میں ہوتا ہے، پھر یہ نطفے کا قطرہ ماں کے رحم سے لٹک جاتا ہے، چپک جاتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہتا. پہلے وہ ایک نطفہ ہوتا ہے، بعد میں وہ علقہ بنتا ہے، ایک لٹکتا ہے ایک صورت میں، ایک جمی ہوئی چیز میں، یعنی اس کے اندر یہ چکناہٹ آ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس علقہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مضغہ، ہم گوشت بناتے ہیں. ویسے مضغہ کا جو لفظی معنی ہوتا ہے، انسان کسی چیز کا لقمہ منہ میں ڈالتا ہے نا، اس گوشت کا لقمہ، اور اس کو بوٹی کو چبا 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 کے جب انسان باہر نکالتا ہے تو وہ مضغہ ہوتا ہے. اس شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. پھر اللہ تعالیٰ اس مضغہ کے اندر ہڈی کو پیدا کرتا ہے.
فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر اس ہڈی کے اوپر آ کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گوشت چڑھاتا ہے. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. اب یہاں پہ ثم آتا ہے، ذرا پیچھے دیکھیے نا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام کے اوپر لحم، ان کے اوپر فا آ رہا ہے. جیسے یہ کچھ مراحل ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد ثم آ جاتا ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر. یا جیسے ہم نے پیچھے اس میں سورۃ حج میں مخلقۃ وغیر مخلقہ کا لفظ بولا، مخلقۃ، اب یہاں پہ فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر. یہاں ثم اور فا میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ثم میں اور فا دونوں حرف عطف ہیں، اور فا میں فاصلہ نہیں ہوتا ہے جبکہ ثم میں فاصلہ ہوتا ہے. کیا مطلب ہے کہ واو میں دو چیزوں کو جمع کرنا ہوتا ہے. یہ آگے انشاءاللہ تعالی مسئلہ آتا ہے، میں وہاں پہ 3 چیزیں بتاؤں گا. وا، فا اور ثم. واو کا مطلب ہے 2 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، پہلے کون سا ہے بعد کون سا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. مثلا میں کہتا ہوں ایک کا نام ہے خالد اور ایک کا نام ہے عمر، میں کہتا ہوں خالد اور عمر آئے. اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ خالد پہلے آیا ہے یا عمر پہلے آیا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں. بس کلام کا مقصد ہے جاء خالد و عمر، پہلے خالد، عمر اور خالد دونوں ہیں، پہلے کون بعد میں کون، اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر درمیان میں فا آ جائے جاء خالد فعمر، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان میں ترتیب ہے، پہلے خالد بعد میں عمر، لیکن درمیان میں ٹائمنگ نہیں ہے، فوری، پہلے خالد فوراً بعد میں عمر. اور اگر ثم آ جائے تو یہاں ٹائمنگ آ جاتی ہے کہ جاء خالد ثم عمر. یہاں معنی کیا ہوگا کہ پہلے خالد آیا پھر کچھ ٹائم کے بعد عمر آیا. تو اس ثم میں وہ وقفہ ہے، گویا کہ جب انسان کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے تو پھر کچھ وقفے بعد آ کے اس کا حدیث میں جیسے تفسیر آتی ہے کہ جب وہ ماں کے رحم میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے اس وقت آ کے اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. اب اس کا رزق، اب اس کی موت، اب اس کا نیک بخت یا بد بخت ہونا، وہ باقاعدہ گویا کہ اس کا اکاؤنٹ کھول دیا جاتا ہے. اب اس کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا، اگرچہ وہ اکاؤنٹ ایکٹیو جو ہے وہ بلوغت کے بعد ہوگا، لیکن شروع ہو گیا، اب اس میں روح ڈال دی گئی ہے. اب وہ روح جو ہے اس میں پھونک دی گئی ہے، اور پھونکنے کے بعد یہ پہلا مرحلہ جو ہے جس میں وہ نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ اور مضغہ سے جو ہے وہ عظام کے اوپر گوشت، یہ جو ایک مرحلہ ہے یہ ترتیب بار پورا ہوتا ہے. اس کے پورے ہونے کے بعد پھر ایک الگ سے نئی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اب اس میں روح پھونکی جاتی ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. برکت ہے وہ ذات، برکتوں والا ہے وہ اللہ جو احسن الخالقین ہے، جو بہترین پیدا کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے. یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے اس قرآن میں بیان کر دی گئی، جس وقت تصور نہیں تھا، لوگوں کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ماں کے رحم میں بچہ کن مراحل سے گزرتا ہے. اور اس کے بعد جب ابھی ریسرچ کی گئی، جب وہ مراحل دیکھے گئے، جب ان کو سائنس نے نکالا، تو قرآن مجید کا ایک ایک حرف جو ہے اپنے معنی میں پورا ہوتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون. پھر اس کے بعد، اب ثم آ گیا نا، یعنی پیدا ہونے کے بعد پھر کچھ ٹائم کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ موت بھی دے گا. ثم انکم بعد ذالک لمیتون. اب بعد ذالک میں اس کی بڑی عمر بھی ہو سکتی ہے، یعنی ثم بھی آ گیا اور بعد ذالک بھی آ گیا. اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد پھر تمہیں موت آنی ہے اور لازمی آنی ہے. لمیتون، لام تاکید لگا کے تمہیں موت آنی ہی آنی ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر تاکید، اس کے بعد پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ جو ہے وہ اٹھائے گا. بعث ہوتا ہے یعنی دوبارہ اس کو جو ہے وہ اٹھائے گا. یہ اللہ کی شان ہے
جو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے اے انسان، اس اللہ نے تیرے لیے کامیابی کے ذرائع پیدا کیے ہیں کہ وہ صفات پوری کر لے جو اللہ نے تجھے شروع میں بتائی ہیں۔ اب ایک چیز جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع کیا تھا نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہاں سے ایک مضمون کا آغاز ہوا، اور ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ پہ جو بات پوری ہوئی، جیسے وہاں پہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ تھا، اسی طرح اب اللہ تعالیٰ ایک دوسری چیز بیان کرتا ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ اے انسان ایک دوسری بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو غور کر۔ یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی الگ سے درس میں ایک بات کے اوپر میں انشاءاللہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کا کچھ لوگ 5واں حصہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ 5ویں سے زیادہ 6 یا 7واں حصہ ایسی آیات ہیں جن کا تعلق کون سے، کائنات سے ہے، زمین و آسمان سے، دن اور رات سے، سورج اور چاند سے۔ یہ کائنات کے اندر غور، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ قرآن مجید کے مفسرین یا تفسیر کے اندر یہ ایک بہت بڑی کمی پائی جاتی ہے کہ جو آیات کون ہیں، کائنات کے بارے میں آیات ہیں، وہ ہمارے ہاں اس کی وہ تفسیر نہیں ہوتی جو ان کا ایک حق ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذریعہ بنایا ہے اپنی عبادت اور اپنی ذات تک پہنچنے کا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، زمین و آسمان، دن رات، سورج چاند ستارے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے دلالت کرتی ہے، نشانیاں ہیں۔ تو وہ ایک قرآن مجید کا ایک حصہ ہے آیات کا جو اس موضوع پہ بات کرتا ہے، جس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہمارے یہاں ایک تصور بٹھا دیا گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے ایک نظام شمسی ہے، زمین چھوٹی ہے، سورج بڑا ہے، اور اس مدار میں اور بھی بڑے سے جو سیارے چل رہے ہیں، اور یہ جو ہے درمیان میں فضا اور سپیس خالی ہے، اور اس کے بعد اوپر اتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے، اور پھر آسمان۔ یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ آج تک کسی نے براہ راست زمین کی پکچر دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ جو ہمارے سامنے تصویریں پیش کی جاتی ہیں سورج کی یا سورج کے مدار میں چلنے والے سیاروں کی، وہ تو ایک کمپیوٹر میں بنی ہوئی تصویریں ہمارے ہاں پہلے بچپن سے دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ جو بچپن پہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، سورج بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے، یہ ہم اسی کو لے کے آگے تمام آیات کو، تمام تفاصیل کو، اور اس پہ لے کے چونکہ پہلے ہمارا نظریہ بنایا جا چکا ہے، بچپن میں ہمیں پڑھا دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی تھوڑی سی تحقیق طلب ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ جو ہمیں بچپن میں بتایا گیا ہے وہ سچ ہو، اس میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کائنات کا جو نقشہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، یہ اس نقشے کی بیس کیا ہے، جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے اس سائنس میں کتنی صداقت موجود ہے، کون سی چیز ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم چاند کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور چاند کے اوپر جھنڈا بھی لہرا دیا ہے۔ اچھا، یہ اس وقت ہوا ہے جب کمپیوٹر کی اراؤنڈ 2 MB کی سپیڈ ہوتی تھی، تب اس دور میں چاند پہ پہنچ گئے، تو اس کے بعد آج تک کیوں نہیں پہنچے؟ کیا یہ عمل دوبارہ کیوں نہیں ریپیٹ ہو رہا؟ اور جو تصاویر، جو ویڈیوز ہمارے سامنے رکھی گئی، ان میں ایسی چیزیں بھی نکالی گئی ہیں، ایسی خامیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں کہ جیسے وہ ایک خیالاتی چیزیں بنائی گئی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 طرائق پیدا کیے ہیں۔ اب طرائق طریقن کی جمع ہے، طریق کا معنی راستہ ہے۔ ہاں، اس سے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ عربی میں آسمان کو بھی طریق بول دیا جاتا ہے، جو چیز مکرر آتی ہے اس کو بھی طرق بول دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ آسمان 7 آسمان ہیں، اس لیے ان کے اوپر بھی طرائق بولا گیا۔ لیکن ہو سکتا ہے
کوئی آئندہ ٹائم ایسا آئے جس میں یہ چیز کسی اور انداز سے منکشف ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تمہارے اوپر 7 طرائق ہیں، 7 طرق ہیں، وہ کیا ہیں؟ ابھی تک اس میں یہی تفسیر ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم اپنی اس مخلوق سے کوئی غافل نہیں ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں زمین و آسمان، سورج، چاند، آسمان سے اوپر کیا ہے، زمین کے اندر کیا کچھ ہے، جو کچھ اللہ نے قرآن مجید میں جو چیزیں بیان کی ہیں وہ اس چیز کے لیے ان کی ضرورت ہے کہ انہیں کچھ اور نکھارا جائے، ان کے اوپر کچھ اور بات کی جائے، کہ کائنات کو ہم اپنے بچپن کے دیے ہوئے نقشے کے اندر لا کے نہ سمجھیں، بلکہ اس نقشے کو بھلا دیں اور پھر آیات سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کائنات کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے، بِقَدَرٍ، ایک مخصوص مقدار میں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ آسمان، سما، جس کو عربی بولتے ہیں نا، سما اصل میں سین اور ماء ان کا جمع ہے، ماء ان کا معنی پانی ہے، سما۔ تو یہ جو ماء آتا ہے، یہ جو ہمارے یہاں ایک تصور موجود ہے کہ زمین سے بخارات اٹھتے ہیں اور بخارات سے پھر جا کے بادل بنتے ہیں اور بادلوں سے جو ہے وہ پھر بارش نیچے آتی ہے، یہ فائنل نہیں ہے کہ حتمی یہ فائنل چیز ہے۔ فائنل چیز ہو سکتا ہے آج کے بعد کچھ 20-30 سال بعد کوئی اور سائنسدان آ جائے اور وہ اس نظریے کو بھی توڑ دے، کہے کہ یہ بھی نظریہ صحیح نہیں ہے، اس سے اوپر کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں پہلے سے تصور بٹھا دیا گیا کہ آسمان اتنا اونچا ہے کہ درمیان میں اتنا بڑا سپیس اور خلا ہے جس کو عبور کرنے کے لیے کتنے نوری سال لگیں گے، اتنے لائٹ ایئر لگیں گے، اور پھر جا کے جو ہے وہ یہ آئے گا اور کائنات کا محور سورج بنایا گیا ہے۔ حقیقت یہ سب چیزیں ہمیں بچپن میں دماغ میں ڈالی گئی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میں ان چیزوں کو سمجھیں، توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیزیں اس لائق ہیں کہ اس کے اوپر الگ سے جو ہے وہ ایک بحث کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک مخصوص مقدار، ایک اندازے میں، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور پھر ہم اس پانی کو جو ہے وہ زمین پہ ٹھہرایا، زمین پہ برستا ہے، اس پہ ٹھہرتا ہے، اور فرمایا وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور پھر ہم اسے کہ لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ ہم یہ جو سارا کا سارا انتظام کیا ہے، سارا کا سارا پانی برسایا ہے، ہم اسے سب کچھ کو فوری ختم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، جو کچھ یہ بنایا گیا ہے اس سب کچھ کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، ہم نے اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے باغات بنائے ہیں کھجوروں سے، انگوروں سے۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، بہت سارے تمہارے لیے پھل ہیں اس کے اندر۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی سے تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً، اور اللہ نے فرمایا ایک الگ سے درخت بھی ہم نے بنایا ہے، تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، جو طور سینا میں سے خاص طور پہ جو اس کی خاص عمدہ قسم ہے وہ اسی پہاڑ طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے، وہاں پہ اس درخت کی اصل کاشت ہوتی ہے جسے زیتون کہا جاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، وہاں سے جو ہے یہ نکالا جاتا ہے جس میں سے تم نکالتے ہو دہن، یعنی جس سے تم کھانے والے تیل جو ہے نکالتے ہو، وصبغ للآکلین، اور کھانے والے کے لیے سالن بھی اس کو بناتے ہو۔ صبغ للآکلین اصل میں وہ اس چیز کے لیے بولا گیا ہے جس میں انسان اپنی روٹی ڈبو کے اس کو جو ہے وہ پینٹ کر کے اس پانی سے اپنے سالن کے پانی سے پھر اس کو کھاتا ہے۔ اور دہن سے مراد ویسے تو چکناہٹ ہے، مراد اس سے تیل ہے کہ ایسا درخت بھی اللہ تعالیٰ اس پانی سے اگاتا ہے جو طور سینا پہ نکلتا ہے،
جس میں سے تیل نکلتا ہے اور کھانے والوں کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا سالن بھی بنتا ہے۔ پیچھے غور اگر کریں اس پہ تو پورے زمین کے نباتات کو ایک آیت میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جنات، باغات ہیں کھجوروں کے، انگور کے، اس میں تمہارے لیے بڑے بڑے پھل ہیں، اسے تم کھاتے۔ اب ایک آیت میں زیتون کو اللہ نے الگ سے بیان فرمایا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے پودوں میں، درختوں میں جو زیادہ مقدس یا محترم چیز ہے ان میں سے زیتون آتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے شجرہ مبارکہ بھی کہا ہے۔ اور یہاں پہ شجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، اس زیتون کی اہمیت باقی پھلوں اور باقی پودوں کی بنسبت کچھ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، لوگو اسی طرح تمہارے لیے یہ جو چھپائے جانور ہیں ان کے اندر بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک نشانی ہے، ایک عبرت ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت اور نشانی ہے۔ اور وہ کیسے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پیٹ میں سے اللہ تعالیٰ تمہیں پلاتا ہے دودھ۔ اب اگر کسی جانور، دودھ والے جانور کو ذبح کر دو تو اندر سے دودھ تو کچھ نہیں نکلے گا، اندر تو صرف خون ہی نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہے جو اس کے پیٹ سے تمہارے لیے دودھ نکالتا ہے۔ آپ جتنا بھی مصنوعی دودھ بنا لیں، جتنا بھی مصنوعی چیزیں غذا ڈال کے اس دودھ کو بنا لیں، لیکن جو جانور کے اندر سے تازہ نکلا ہوا دودھ ہے نا، اس جیسی غذائیت کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، اس کے علاوہ بھی اور بھی تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں ان جانوروں میں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں میں سے بھی تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا، اور ان جانوروں پر بھی، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اسی طرح بہت بڑی کشتیوں پر بھی تمہیں جو ہے وہ سوار کیا جاتا ہے۔ ان جانوروں پر بھی سفر کرتے ہو اور بڑی بڑی کشتیوں پر بھی تم سواری کر کے جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اسی طرح جیسے اللہ نے فرمایا اس کائنات کو ہم نے بنایا ہے، اسی طرح ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، جنہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، اور تم کیوں نہیں ڈرتے ہو۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، قوم کے سرداروں نے کیا کہا، کیا اعتراض تھا نوح علیہ السلام پہ؟ نوح علیہ السلام پہ کیا اعتراض ہوا؟ ما هذا الا بشر مثلكم، یہ تو تمہاری طرح انسان ہے، یہ بشر ہے، بشروں کے نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھائی پہلے لوگوں کو اعتراض یہ تھا کہ بشروں کے رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور آج کل کا مسلمان بھی یہ کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا کہ بشر رسول بن گئے۔ وہ کافر بھی یہ کہتے ہیں ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، یہ تمہارے اوپر بڑا بننا چاہتا ہے۔ ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اللہ چاہتا تو اللہ فرشتوں کو نازل کر دیتا۔ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی حماقت جو چلتی آ رہی ہے وہ یہی ہے، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اس کو تو ہم نے پہلے اپنے اگلے آباء و اجداد میں سنا ہی نہیں ہے، یہ بات تو ہم نے پہلے سنی نہیں ہے۔ کسی انسان کے نہ ماننے کی پتہ ہے سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس سے پہلے تو میں نے یہ بات سنی نہیں ہے۔ بھئی تیرا کسی بات کو نہ سننا، تیرا کسی بات کو نہ جاننا، کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بات ہے ہی نہیں ہے؟ کون ہے دنیا میں کوئی انسان جو کہہ دے کہ میں عالم الغیب ہوں، اور کون ہے کوئی انسان نبی کے بعد جو کہہ دے کہ میں یعنی معصوم عن الخطا ہوں، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ان کا بھی اعتراض یہی ہے، اور کہتے ہیں ان ہوا الا رجل به جنہ، یہ ایک ایسا بندہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جنون ہوا ہے۔ فتربصوا حتی حین، پس انتظار کرو، ایک وقت کا انتظار کرو۔
پھر جب اللہ کا حکم آیا تو قال رب انصرنی بما کذبون، جب ٹائم آیا تو نوح علیہ السلام نے کہا اللہ اب بات پوری ہو گئی ہے، اب میری مدد فرما۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اب ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا فاوحینا الیہ، ہم نے ان کی طرف وحی کی، ان اصنع الفلک باعیننا، ہمارے سامنے یعنی ہماری نگرانی میں آپ ایک کشتی جو ہے وہ بڑی سی بنائیں، وحینا، اور ہماری وحی کے نگرانی میں جیسے جیسے آپ کو بتایا جائے ویسے بنائیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، جب ہمارا حکم آیا اور تندور سے بھی پانی نکلنے لگ گیا، تندور سے مراد کوئی خاص تندور نہیں ہے بلکہ ایک پوری زمین کی طرح ہے کہ جیسے تندور سے پانی ابلنے لگ پڑا، جب اس زمین سے پانی ابلنے لگ پڑے تو فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو اس کشتی میں ہر ایک چیز کا جوڑا جو ہے وہ یہاں پہ بٹھا دے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ نہیں بچیں گے، جس میں نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کا بیٹا تھا جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح جنہوں نے ظلم کیا نا اپنے آپ پہ، ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، انہم مغرقون، وہ غرق ہونے والے ہیں۔ کا واقعے کا اختصار ہے، یہ واقعہ پیچھے سورۃ ہود میں گزر چکا ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب تم اور جو تیرے ساتھ ہیں سارے کے سارے سوار ہو جائیں اس کشتی میں، اور وہ کشتی جو ہے وہ اوپر برابر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور فرمایا اطمینان سے جب اس میں بیٹھ گئے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ کا معنی اطمینان سے بیٹھنا بھی ہے، تو یہ دعا کی فَقُلْ الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ظالم قوم سے ہمیں نجات دے دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی جب وہ پانی ختم ہوا، کشتی نیچے اتری، تو فرمایا وَقُلْ، پھر یہ کہے رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، فرمایا یہ دعا کر کے اے اللہ تو اب مجھے نازل فرما، میرے رب تو مجھے بابرکت جگہ پہ جو ہے وہ نازل فرما، ربی انزلنی منزلا مبارکن، ایک ایسی منزل جو مبارک ہے وہاں پہ اتار، اور تو ہی سب سے بہتر ہے، تو ہی سب سے بہترین اتارنے والا ہے، تو ہی سب سے بہتر جگہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان فی ذالک لآیات وان کنا لمبتلین، فرمایا اس سب کچھ میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور یقیناً بے شک ہم ہیں آزمانے والے، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، یقیناً بے شک ہم آزمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دکھا کے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانی دکھا کے بندے کو آزماتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ان کے بعد ہم نے اور بھی امت جو ہے وہ پیدا کی، ان کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے فنا ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اب نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو آگے انسانیت بڑھی ہے وہ ساری کی ساری آگے ان کی اولاد سے بڑھی ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان آگے والے لوگوں میں فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر آگے لوگوں کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رسول بھیجتا، انہی میں سے منہم، اور یہی پیغام ہے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیوں نہیں تم ڈرتے ہو۔ آگے سے قوم کا پھر وہی جواب وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا، اس نبی کی قوم سے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کو اور آخرت کے دن کو جھٹلایا، وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں آسائشیں دی ہوئی ہیں، جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں بہت کچھ دیا ہوا ہے، خوشحالی دی ہوئی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری ہی طرح انسان ہے، یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون،
یہ اسی میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، اور اسی میں سے پیتا ہے جس میں سے تم پیتے ہو، تو یہ تو تمہاری طرح انسان ہے، یہ کیسے نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ یعنی پہلے لوگوں کا بھی انکار کی یہ وجہ، ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ مِنَ الْخَاسِرُونَ کی قوم کے لوگ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم انہی کی طرح کے یعنی اپنی طرح کے بشر کے پیچھے لگ رہے ہو، قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں جو نہیں ماننے والے کہ اگر تم انہی کے پیچھے لگ رہے ہو إِنَّكُمْ مِنَ الْخَاسِرُونَ تو تم تو خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جو طوفان نوح ہے یہ صرف عرب کنٹری میں آیا تھا یا پوری زمین پہ آیا تھا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ پوری زمین پہ آیا تھا۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین کو پانی سے ابلنے لگ گئی اور آسمان نے اپنے پانی کے دروازے کھول دیے۔ تو یہ پوری کی پوری زمین پہ پانی آیا تھا، اور پوری کی پوری زمین پہ اللہ تعالیٰ نے پانی جو ہے وہ اس کو پھیر کے گزارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَیَعِدُکُم، کیا یہ تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کہ جب تمہیں موت آ جائے گی نا اور تم مٹی بن جاؤ گے اور اپنے ہڈیاں اور راکھ بن جاؤ گے، انکم مخرجون، تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ تو بڑی دور دور کی باتیں ہیں، یعنی یہ تو بڑی ہی دور دور کی عجیب باتیں، بڑے دور دور کی باتیں، ہائے یہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت دور دور کی باتیں ہیں جس سے تمہیں یہ وعدے دیے جا رہے ہیں۔ اب آگے کافر کیا کہتے ہیں؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ اب ذرا غور کیجئے گا اتنی آیت پہ جس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، اس پہ ترجمہ کیا ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر ہماری دنیا کی زندگی ہے، نموت، ہمیں موت آئے گی، ونحیا، اور ہم زندہ ہوں گے۔ کافر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف یہی دنیا کی زندگی ہے اور کچھ نہیں ہے، نموت ونحیا، کہ ہمیں موت آئے گی اور ہم زندہ ہوں گے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نموت و نحیا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں موت آئے گی اور ہم زندہ ہو جائیں گے، اس کا مطلب وہ تو آخرت پہ ایمان لے کے آ رہے ہیں کہ مرنا ہے اور پھر زندہ ہونا ہے۔ اب ذرا وہ بات سمجھیے جو میں نے پیچھے بتائی ہے کہ جب وہ آتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے یہ دو کام ہوئے ہیں، پہلے کون سا ہے اور بعد میں کون سا ہے یہ نہیں چاہیے۔ اب نموت و نحیا کا اگر ترتیب لگائی جائے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہماری زندگی دنیا کی ہے، ہم نے مرنا ہے اور زندہ ہونا ہے۔ اگر ترتیب ہو تو اس کا مطلب مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ گویا کہ کلام کا پہلا حصہ دوسرے حصے سے تناقض پیدا ہو رہا ہے، اور پھر آگے بھی کہہ رہے ہیں وما نحن بمبعوثین، اور ہم جو ہے دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ تو نموت و نحیا، مریں گے اور زندہ ہوں گے، اصل میں یہ ہے کہ اب ہم زندہ ہیں اور مر کے ختم ہو جائیں گے۔ تو نحیا پہلے ہے جو کہ واو کے بعد آ رہا ہے، اور نموتو بعد میں ہے جو کہ واو سے پہلے آ رہا ہے۔ تو واو ایسا لفظ ہے جس میں ترتیب نہیں ہوتی ہے کلام میں، اس میں دو چیزیں بتانا ہے، بس زندگی اور موت ہے بس۔ تو زندگی اور موت کو انہوں نے اس انداز سے تعبیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نموت و نحیا، یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں نحیا و نموت، زندہ ہیں اور مر کے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا۔ تو یاد رکھ لیں کہ واو میں ترتیب نہیں ہوتی ہے۔ یاد کریں جب ہم نے پیچھے سورت آل عمران میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے انی متوفیکا ورافعوکا،
کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے فوت کرنے والا ہوں اور میں تجھے زندہ اٹھانے والا ہوں، یا میں تجھے اٹھانے والا ہوں۔ اب دو تو اس میں کیا ہوا کہ ان کو موت آ چکی ہے اور وہ جا چکے، جبکہ وہاں یہ بتائی گئی تھی یہی بات کہ واؤ کے آگے پیچھے جو چیزیں ہوتے ہیں اس میں ترتیب نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں دو چیزیں بتائی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام موت بھی میں نے ہی تجھے دینی اور میں نے ہی تجھے اٹھانا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو موت پہلے ہو گئی ہے اور پھر اللہ نے اٹھا لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں واؤ کے آگے پیچھے کی جو چیز ہے وہ معنی میں الٹ ہے، جیسے یہاں پہ اللہ نے فرمایا اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہ وہ کافر کہتے ہیں یہ دنیا کی ہماری زندگی ہے، نموت و نحیا، یعنی نحیا و نموت، زندہ ہے اور مر کے ختم ہو جائیں گے، لیکن الفاظ کیا رہے ہیں، مریں گے اور زندہ ہوں گے۔ وَمَا نَحْنُ مَبْعُوثِينَ، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھنے والے ہیں۔ یہ وہ کافر کہا کرتے تھے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کافروں کا اعتراض یہ ہے اِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھ لیا ہے۔ وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم اس پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ اعتراض ہر دور کے ان لوگوں کو رہا۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ، آخر میں پیغمبر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، اے اللہ تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری مدد فرما، ان کے جھٹلانے پر تو ہی ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کے سے یہ کہتا ہے، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت جلد اپنے کیے کے پچھتاوے کو، یعنی لیصبحن نادمین۔ قال عما قلیلا، عن قلیل، ما زائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے تھوڑی ہی مدت میں، تھوڑی ہی ٹائم میں، تھوڑا ہی وقت ہے ان کے لیے، لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، قریب ہے، قریب وقت آنے والا ہے کہ جس میں یہ شرمندہ ہوں گے، یہ ندامت پکڑیں گے، انہیں جو ہے وہ شرمندگی ہوگی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، انصاف کے تقاضے سے، بالحق، حق کے تقاضے سے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، انہیں ایک چیخ نے آ کے پکڑ لیا۔ فَجْعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا، بالکل جیسے کوڑا ہوتا ہے اس طرح بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بس ہلاکت ہے ظالم قوم کے لیے، دوری ہے، ہلاکت ہے ظالم قوم کے لیے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے بعد بھی پھر ہم نے کئی امتیں بنائیں۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، یہ پیچھے جو واقعہ گزرا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کا نام نہیں لیا، لیکن جو اعتراضات ہیں اور چیخ کا عذاب آنا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور صالح علیہ السلام کی قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیخ کا عذاب آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسول بھی لگاتار تترا ایک دوسرے کے پیچھے بھیجے۔ کلما جاء امت رسولها، جب کسی بھی امت اور قوم کے پاس اس کا رسول آتا ہے، کذبوا، اسے جھٹلایا، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کسی امت کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کو جھٹلاتا، ہم نے ان کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسرے جو ایک ہلاک، اس قوم کی ہلاکت ہو جاتی ہے، پھر دوسری قوم آئی، پھر اللہ تعالیٰ دوسرا رسول بھیج دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے ان کی ایک تاریخ اور ایک ہسٹری اور ان کے افسانے بنا دیے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، بس ہلاکت ہے ان قوموں کے لیے، دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی ہیں۔ ثم ارسلنا موسیٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پھر اس طرح بہت سارے رسولوں کے بعد، بہت سارے قوموں کے بعد، بالآخر ہم نے اپنے ایک بڑے رسول موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانی اور آیات دے کے اور اپنے جو ہے وہ دلائل، واضح دلائل دے کے بھیجا۔ اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ،
فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا وکانوا قوما عالین، انہوں نے تکبر کیا اور وکانوا قوما عالین، اور وہ تکبر سرکش کرنے والی قوم تھی، سرکش قوم تھی، تکبر کرنے والی قوم تھی۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، انہوں نے کہا ہم اپنی طرح کے دو انسان، دو بشر کے لیے ایمان لے کے آ جائیں، ہم اپنے جیسے دو انسانوں کے لیے ہم ان کے تابع ہو جائیں۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، جبکہ ان دونوں کی جو قوم ہے بنی اسرائیل وہ ہماری غلام ہے، تو ان کو ہم اپنا نبی سمجھ لیں؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ذرا غور کیجئے، ہر دور کے کافروں کا اعتراض رہا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے یہی چیز باور کرا رہا ہے کہ اللہ کا ہر نبی بشر ہے۔ یہ نہیں بشر کا مطلب کہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح انسان بن گئے، نہیں، اللہ نے اس کو مقام مرتبہ بڑا دیا ہوتا ہے، لیکن اپنی خلقت میں، اپنی پیدائش میں، اپنی اس فطرت خلق میں وہ ایک انسان ہے، وہ ایک بشر ہوتا ہے۔ فرعون بھی یہی کہنے لگا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، اور ان کی قوم تو ہماری غلام ہے۔ اب یہاں پہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے نا، عابدون، گویا کہ ہماری عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اس دور میں جو اس فرعون کی فرما برداری کی جا رہی تھی، دوسرے جو قبطی قوم کرتے تھے وہ اسی کو عبادت سمجھتے تھے کہ فرعون کی پوجا کی جا رہی ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون نے، اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو وہ بھی ہلاک کیے جانے والوں میں سے تھے۔ ہم نے انہیں بھی، فرعون کو جو بڑا طاقتور تھا، اس کو بھی نیست اور نابود کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرمائی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح یہ سب کچھ ہوا، اسی طرح وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اسی طرح ابن مریم اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنی نشانی بنایا ہے، کہ اللہ کی نشانی ہے، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے، بچپن میں ماں کی گود میں بات کر رہے ہیں۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان کو ایک بلند صاف جگہ میں، جہاں پانی ان کے لیے جو ہے وہ جاری تھا، وہاں ہم نے ان کو جگہ دی۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم نے بنایا ہے، ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ اب گویا کہ ذرا سورت کے شروع سے لے کے یہاں تک ایک طائرانہ نظر ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اے لوگو، ایمان والے کامیاب ہو گئے، اور ایمان والے وہ ہیں جو نمازوں کو پڑھتے ہیں، خشوع کے ساتھ ان کی حفاظت کرتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ہے لوگ کامیاب ہونے والے۔ اور یہ بیان کون دے رہا ہے؟ وہ اللہ جس نے اس انسان کو کیسے پیدا کیا، اس اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیسے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام شروع کیا، نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ان کے دور میں پھر انسانیت ایک دفعہ پوری کی پوری ختم ہو گئی، نہ ماننے والوں کو سب کو غرق کر دیا، اور ان کے بعد پھر قومیں آباد کی، پھر اللہ نے اپنے رسولوں کو سلسلہ شروع کیا، بہت سے لوگ مانتے رہے، جو لوگ نہ مانتے رہے انہیں عذاب ہوتا رہا، آخر میں آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرعون نے انکار کیا، وہ بھی ہلاکت، اسی طرح ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ اب ساری کی ساری تاریخ عالم آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنانے کے بعد اب زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے۔
بار وہ ترتیب اپنی جگہ میں موجود ہے، لیکن اہمیت اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کے لیے نعمتیں بنائی، آسمان سے زمین پہ بارش نازل کی اور اس سے پتہ نہیں کتنے کتنے پھل اگائے، پھر اللہ نے انسان کے لیے اپنے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبر بھیجے، اپنی حجتیں پوری کی، اور اس کے بعد اب آتی ہے باری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اب یہ نصیحتیں، اس کے بعد کی یہ جتنی بھی نصیحتیں ہیں، اب یہ جا کے نصیحتیں ایک اور انداز میں ہوتی ہیں۔ سورت کا پہلا انداز یہاں آ کے اس آیت پہ آ کے پورا ہوتا ہے، آیت نمبر 50 پہ۔ اس کے بعد کی آگے کی نصیحت، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ یہاں سے ایک بات کا اور انداز ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہاں تک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔